اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ حجرات آیات 6 سے 8۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق شخص، بنبأ، خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس تحقیق کرو۔ جمہور مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے نزول میں ولید بن عقبہ کا واقعہ، کہ جب انہیں حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ کیا، اور پھر کسی اندیشے کی وجہ سے وہ راہ سے ہی واپس ہوئے اور آ کر اطلاع دی کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق ابھی آپ نے ارادہ فرمایا تھا، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے روانہ کر دیا تھا۔ یہاں قبیلہ بنو مستلق کا سردار حضرت حارث، انہیں فکر دامنگیر ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اب تک نہیں آیا، لہذا انہوں نے زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بھیجے ہوئے لشکر سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری طرف ہی آ رہے ہیں، تم نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا ہے اور حضور کے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ لشکر کے ساتھ ہی مدینہ پہنچے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص نہیں آیا تھا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی بھی شخص خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لی جائے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، جبکہ بعض محدث مفسرین نے اس روایت پر اعتبار نہیں کیا، اور ان کی رائے یہی ہے کہ عام بدوی سرداران بھی اپنے مخالف قبائل کے بارے میں مختلف خبریں پہنچاتے اور پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے۔ تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص، فاسق شخص خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خبر پر اعتبار نہ کر لیا جائے، اس کی بنیاد پر فیصلے نہ کیے جائیں، پہلے اچھی طرح تحقیق کر لی جائے کہ اس کی خبر میں صداقت ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما، کہ تم جا پڑو کسی قوم پر بجہالت، نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، نادمین، پچھتانے والے۔ موجودہ دور میں اس بات پر غور کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ رواج یہی بن گیا ہے کہ خبر لانے والا جیسا بھی شخص ہو، اس کی بات پر اعتبار کر لیا جاتا ہے، اور پھر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سے نقصان اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے فاسق شخص کی خبر کی وجہ سے کہیں کوئی لڑائی ہو جائے، پیش قدمی کر بیٹھو، اور بعد میں جب حقائق سے آشنائی ہو تو تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور آگے پھیلا دے۔ تو کسی بھی معاملے میں تحقیق کے بغیر بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ رویہ بن گیا ہے
کہ کوئی بھی چیز فیس بک پر پڑھی جاتی ہے، میسج آتا ہے، اسے آگے بھیج دیا جاتا ہے، اس خبر کو دوسروں تک پہنچا دیا جاتا ہے، حالانکہ اکثر خبریں بے بنیاد ہوتی ہیں، بنائی گئی ہوتی ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اگرچہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیاوی معاملات سے۔ تو صحابہ اکرام کو بھی یہاں پر یہ نصیحت کی گئی، اور مزید فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّ فِيكُمْ بلا شبہ تم میں رسول اللہ کے رسول ہیں۔ کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مستلق قبیلے کے زکوٰۃ کے انکار کا تذکرہ مجلس میں کیا تو رائے یہ پیش کی گئی کہ ان کی طرف لشکر کشی کی جائے، اور پھر مشورہ دیتے ہوئے ایسا بھی ہو جاتا کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ چاہتا کہ میری بات کو قبول کیا جائے۔ تو یہاں یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر کوئی مشاورت ہوتی ہے، تم لوگ اپنی رائے پیش کر دیتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری صرف رائے پیش کرنے کی ہے، اسے منوانے کی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، حتمی فیصلہ انہی نے کرنا ہے، وہ جس کی رائے کو چاہیں گے قبول کریں گے، جس کو چاہیں گے رد کر دیں گے۔ اس معاملے میں بھی مقام رسالت کا لحاظ رکھو۔ لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، تمہاری رائے پر چلنا شروع کر دیں، تو تمہاری آراء میں تو بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں زحمت تم ہی کو ہونی ہے، مشقت میں تم خود پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ، اور اسے مزین کر دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زحمت سے بچانے کے لیے تمہارے نگاہ میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں رچا بسا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں تمام اقدار بالکل تل پٹ ہو گئے تھے۔ شیطان نے ایمان کو لوگوں کی نگاہ میں مکروہ اور مبغوض بنا دیا تھا، کفر اور فسوق کو، نافرمانی کو محبوب بنا دیا تھا۔ ایمان اس طرح تہ بتہ پردوں کے اندر محجوب و مستور ہو گیا تھا کہ ان کو چاک کر کے ایمان کے حقیقی حسن و جمال کو مخلوق کے سامنے بے نقاب کرنا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن پھر یہ اللہ کی طرف سے احسان ہوا، بعثت امام انبیاء ہوئی، قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اور کفر اور نافرمانی کو مکروہ، ناپسندیدہ بنا دیا۔ یاد رہے کہ لفظ فسق قرآن مجید میں کفر کی جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں کفر کا استعمال پہلے ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکم عدولی۔ تو جو لوگ بھی ان صفات سے متصف ہیں، دل میں ایمان کی محبت ہے، کفر و فسق کی کراہیت ہے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد والے ہیں، صحیح راستے والے ہیں، اور ان کا یہ سیدھے راستے پر ہونا، اہل ہدایت ہونا، فضلا من اللہ، اللہ کے فضل میں سے ہے، ونعمہ، اور نعمت ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے ایسا ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب علم رکھنے والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو جو بھی تمہارے اعمال ہیں، جو بھی تمہاری کیفیت ہے، اللہ اس سے خوب آشنا ہے، اور اس کے ہر حکم میں حکمتیں پنہاں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔